حماس کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی کچھ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر۔ مختصر ویڈیو پیغام میں کہا ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی، جس میں قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور بہت سے دیگر ممالک شامل ہیں۔ یہ بڑا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی۔ سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے، ہم اسے حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ سب کا شکریہ، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ حماس نے ٹرمپ کا امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا، بعض تحفظات کا اظہار، بات چیت پر رضامند۔ حماس تمام اسرائیلی ارغمالیوں، زندہ یا لاشوں کو واپس کرنے پر آمادہ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے رد عمل پر ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کرے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو روک دیا جائے گا۔ قطر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم، کہا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ حماس کے جواب کے بعد تمام فریقین ٹرمپ کے غزہ پلان پر عمل درآمد کرا سکیں گے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عرب، یورپی ممالک اور امریکہ سے مل کر کوشش کریں گے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وفاقی وزراء نے کہا فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ان آوازوں کو سنجیدگی سے سنا۔ ہم نے تصادم کے بجائے مشاورت کو اور انا کے بجائے یکجہتی کو ترجیح دی۔ مظاہرین واپس جا رہے ہیں، تمام سڑکیں کھل گئیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں۔ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین، کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ عوامی مفاد اور امن ترجیح ہے، آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دسمبر تک پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا حکم۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں محکمہ صحت کی کارکردگی پر اور صوبے میں 65 لاکھ بچیوں کی سرویکل کینسر ویکسینیشن مکمل ہونے پر شاباش۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب حکومت کا دور دراز علاقوں میں گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی اسپیشل افراد کا ڈیٹا مکمل کرنے اور اسپیشل افراد کے گھروں تک پہنچ کر مدد کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا پہلا فیز 30 نومبر تک مکمل ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حماس نے امن پلان پر باوقار رد عمل دیا۔ حماس کا رد عمل فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ہے۔ حماس مستقل جنگ بندی چاہتی ہے، قیدیوں کے تبادلے اور بہتر حالات کی بات جائز ہے۔ مسلم ممالک کو حماس کے موقف کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ملازمین کی تنخواہوں سروس اسٹرکچر کے خلاف درخواست۔ وزارت مذہبی امور کے نمائندے کی عدم پیشی پر عدالت برہم۔ عدالت نے 14 اکتوبر تک فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس فیصل کریم نے کہا ملازمین کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے، ملازمین کے کیریئر کو محفوظ بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کے ایوان سے پھر واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا پیپلز پارٹی کے احتجاج پر حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے بعد بھی حالات اب بھی ویسے ہیں، معاملہ حل ہونے تک بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں، تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیف وپ
اعجاز جکرانی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے. وفاقی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی صرف فلسطین پر بیان سننے کے لیے واک آؤٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آئی. آئندہ اجلاسوں میں بھی واک آؤٹ جاری رکھیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ اسلامی ممالک کے نہیں ہیں، اس میں تبدیلی کی گئی ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر تنقید. کہا ابھی ٹرمپ کے نکات بھی سامنے نہیں آئے تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف ہر شرط ماننے بیٹھے تھے. اٹلی، اسپین، یونان اور بنگلہ دیش میں غزہ فلوٹیلا کے حمایت میں مظاہرے. اٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. روم کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر 10,000 سے زائد افراد کا بھرپور احتجاج. اسپین میں بھی ہزاروں طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ. یونان میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ. بنگلہ دیش میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بڑا احتجاجی مظاہرہ. میٹ پولیس کی لندن میں فلسطین ایکشن کے حق میں مظاہرے مؤخر کرنے کی اپیل. میٹ پولیس کا کہنا ہے کہ مانچسٹر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں. مظاہرے سے پولیس کے اہم وسائل متاثر ہوں گے. پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج. حیدرآباد، سجاول، میر پور خاص، ملتان، حب، خلات، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور نوشہرہ میں سیاسی و مذہبی جماعتوں نے ریلیاں نکالی. یمن کے دارالحکومت صنعا میں فلسطین کے حق میں بڑا احتجاجی مظاہرہ. ہزاروں کی تعداد میں یمنی شہریوں کی شرکت. اہل غزہ اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا. اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. امیر جماعت اسلامی کا وزیر اعظم سے رابطہ. حافظ نعیب الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم سے بات چیت میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا معاملے پر اسحاق ڈار کی ذمہ داری لگائی ہے. انہوں نے 1967 سے قبل کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس الشریف کے بطور دارالخلافہ کے پاکستان کے موقف کو دہرایا. کہا 8 اسلامی ملک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے فعال اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا. سمندری طوفان شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے. 24 گھنٹوں میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ. طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی. طوفان شکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے. کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان. سمندر میں طغیانی بھی رہے گی. ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ میں رد و بدل سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کی. ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے کسی بھی وزیر کو نکالنے سے گریز کا مشورہ دیا. 2 وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے اپنی مرضی سے استعفے دیے. بیرسٹر گوہر کی درخواست کے باوجود مستعفی وزراء نے اپنے استعفے واپس لینے سے انکار کر دیا. کراچی کے علاقے ملیر ہال کے رہائشیوں کا تباہ حال. ایم ایم عالم روڈ کے خلاف مظاہرہ. کئی ماہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مگر تاحال سڑک کی بحالی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. سیویج کا نظام بھی تباہ ہو گیا. سڑک پر تعفن زدہ پانی جمع. آس پاس کی سوسائٹیز کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا. اسلام آباد پریس کلب پر پولیس دھاوے کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی پریس گیلری سے واک آؤٹ. وفاقی وزراء کی جانب سے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کے بعد بوائیکاٹ ختم کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پریس کلب واقعے کی انکوائری کا حکم. سینیٹر عرفان صدیقی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا. کہا صحافتی تنظیموں کو تحقیقاتی عمل میں شریک رکھا جائے. اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پریس کلب کے واقعے میں ملوث ہر فرد کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان میڈیا کونسل کے پیٹرن ان چیف محمد سعید شاہ نے کہا کہ صحافیوں کی بے توقیری برداشت نہیں کی جائے گی. پی ایم سی کے مرکزی صدر مہر حمید انور نے کہا پریس کلب پر پولیس کا دھاوا آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو ملک گیر احتجاج کریں گے. نیشنل پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ کر صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا. کہا پولیس نے آئین کا تقدس پامال کیا.
पुलिस गर्दी की मजम्मत करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, हुकूमत ने रविश ना बदली तो मुल्क की तहरीक चलाएंगे। सदर CPNE काजिम खान और एमन के सीनियर नायब सदर अयाज खान ने भी खिताब किया। कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि हमले में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान और दादू में भी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। सिंध में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर जुर्माने बढ़ा दिए गए। बगैर लाइसेंस और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000, कार की ओवर स्पीडिंग पर 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट की ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, वन व्हीलिंग करने और कारों के शीशे स्याह करने पर सजा मिलेगी। गलत लेन में गाड़ी चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर भी भारी जुर्माना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मकसद जुर्माने वसूल करना नहीं, जिंदगियों को महफूज बनाना है। सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों का रिकॉर्ड बनेगा। बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख हो सकता है। कराची के जिना अस्पताल में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून मरीज के साथ गायनी वार्ड में मौजूद थी। गुलशन इकबाल में फ्लैट से बुजुर्ग शख्स की लाश मिली। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों के तायुन और क्वालिटी से मुतालिक कमेटी कायम कर दी। 5 रुकनी कमेटी 7 रोज में कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश करेगी। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें रवामा बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि यह आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों ममालिक में कमर्शियल परवाजों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें बहाल होंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान में ज़रई सार्फिन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल। कैस्को के मुताबिक 25,678 ज़मींदारों को 20-20 लाख रुपए अदा किए गए हैं। रकम मिलने के बाद ज़मींदार ट्रांसफार्मर कैस्को को वापस करने के पाबंद हैं। 12,319 ज़मींदारों ने ज़रई ट्रांसफार्मर उतार कर वापस कर दी। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक नहीं होता। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। शिव न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। गवर्नर सिंध का कहना है कि सियासी हालात और महंगाई ने बहुत कुछ बदल दिया। वोट लेना होता है तो माए कराची, काम करना हो तो कहते हैं बाय कराची। एक तकरीब से खिताब में कामरान टिसूरी ने कहा कि हर शोबे की तरह फ़नून लतीफ़ा भी ज़वाल पजीर है। आहिस्ता आहिस्ता हम अदब से दूर होते जा रहे हैं। मुल्क का थिएटर फैमिली के साथ जाकर नहीं देखा जा सकता। उर्दू का काम सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है। हर माह गवर्नर हाउस में मुशायरा होगा। बसरा से नई दिल्ली जाने वाली इराक़ी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी। कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक ATC कराची की इजाज़त से पायलट ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतारा। इंजीनियर्स ने मुआयना किया। तमाम मुसाफिर बोइंग 737 तैयारे में मौजूद रहे। अमरीका का मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में वेनेज़ुएला की कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। वज़ीर अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक हमला वेनेज़ुएला के साहिल से दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें। म्यूनिख एयरपोर्ट बंद, परवाजें मुतासर। और अमरीका में शार्लट्सविल ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तान के नूर जमान सेमीफाइनल में नाकाम। नूर जमान को टॉप सीड अमरीका के टिमोथी ब्राउनल ने 3-1 से शिकस्त दी।